السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 9th کلاس کا اسلامیات کا 100 نمبر کا پیپر کیسے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے اہم باتیں اور پورا پیپر اٹیمپٹ کرنے کا آپ کے ساتھ طریقہ ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ ویڈیو تمام سٹوڈنٹس کے لیے، چاہے وہ ٹاپرز ہوں، چاہے وہ ایوریج ہوں، چاہے وہ ویک ہوں، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں سوال نمبر 2 سے۔ سوال نمبر 1 آپ کا MCQ ہے، جو کہ 20 MCQ آپ کے 20 نمبر کا پیپر ہے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 آپ کا شارٹ کوسچن پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر یہ ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر 2، اور پھر مختصر جوابات اس سے نیچے آپ کی ہیڈنگ آئے گی۔ اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں، اوپر مختصر جوابات لکھتے ہیں، نیچے سوال نمبر لکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوسچن کا نمبر ہوتا ہے سوال نمبر 2 مختصر جوابات، سوال نمبر 3 مختصر جوابات، سوال نمبر 4 مختصر جوابات، اس انداز سے آئے گا، اور نمبرنگ بھی آپ نے یہ رکھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا پورشن 9 میں سے 6 سوال آپ کو کرنے ہیں۔ تو پہلا کوسچن کا جو 9 میں سے 6 آپ کر رہے ہو، تو جو سوال کر رہے ہوں گے اس کا وہ نمبر آپ دیں گے۔ اس کے بعد اس کوسچن کی ہیڈنگ، جیسے قرآن مجید کا تعارف، اس کا جواب لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ نیکسٹ کوسچن کا نمبر دیں گے اور اس کوسچن کی ہیڈنگ دیں گے، جیسے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن۔ یہ ایسے سوالات تھے جس میں صرف ڈیٹیلز آپ نے لکھنی تھیں، کوئی پوائنٹس نہیں تھے۔ پوائنٹ والا کوسچن آتا ہے تو وہ آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ نیکسٹ آپ سوال نمبر 3 کر رہے ہیں، غلط فتویٰ دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یا کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، شرک کا معنی اور مفہوم، پہلے لغوی معنی لکھیں، پھر اس کے بعد اس کے اصطلاحی معنی میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر آپ کا نیکسٹ ہے ختم نبوت پر حدیث۔ اب یہاں عام طور پر بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، آپ نے واضح ہیڈنگ بھی واضح دینی ہے، ختم نبوت کے متعلق حدیث مبارکہ یا ختم نبوت کے متعلق آیت مبارکہ۔ جو پوچھا گیا ہے وہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آیت مبارکہ ہے تو یہاں آپ واضح لکھیں گے ختم نبوت کے متعلق آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور پھر لاسٹ میں آخرت کا معنی اور مفہوم۔ یہ 6 کوسچن آپ کا شارٹ کوسچن کا جو پہلا پورشن تھا وہ ہو گئے۔ اس میں 2 کوسچن بچے نے اضافی کیے ہوئے ہیں۔ یہاں بتاتا چلوں، معنی والا جو کوسچن ہے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سوال نمبر 9 ہے اس کے کوسچن پیپر کے مطابق۔ اس کے بعد آپ یہاں اس سے نچلی لائن میں ہیڈنگ دیں گے معانی یا الفاظ معانی، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پیج کے سینٹر میں یہاں لائن لگائیں اور ایک طرف مارکر سے لکھیں الجبار الباری، اور سامنے اس کے معنی لکھیں۔ اس سے خوبصورتی بھی آئے گی اور یہ انداز زیادہ بہتر ہے بجائے اس انداز کے، جیسے آپ کو اردو کے پیپر کی پریزنٹیشن میں اقتباس کی تشریح حل کرتے ہوئے الفاظ معنی کیسے لکھے جاتے ہیں، وہی انداز یہاں بھی آپ الفاظ معنی کا لیں گے۔ یہ شارٹ کوسچن کا پہلا پورشن آپ کا چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 سے ریلیٹڈ تھا۔ اور سوال نمبر 3 ہے، یہاں ہیڈنگ نہیں دی گئی۔ سوال نمبر 3 مین ہیڈنگ دے کر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر نیکسٹ ہیڈنگ دینی ہے مختصر جوابات۔ اگر آپ ہر ہیڈنگ کے بعد نیچے 2 لائنیں لگائیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں بھی آپ ہر ہیڈنگ دینے کے بعد اس کے نیچے آپ مارکر سے 2 لائنیں لگائیں، یا ایسا مارکر لیں جس کی ٹپ سوال نمبر 3 مختصر جوابات ہیڈنگ ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کوسچن کا نمبر اور اس کوسچن کی ہیڈنگ، جیسے فتح مکہ میں لشکر کے امیر، یہاں 3 پوائنٹس ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں دایاں حصہ، بایاں حصہ اور پیدل لشکر، آپ نے ہیڈنگ دے دی کوسچن کی، اس کا نمبر دیا۔ اس کے بعد یہاں آپ سمپل 3 ہیڈنگز دیتے، سب سے پہلے دایاں حصہ، نمبر 2 بایاں حصہ، اور نمبر 3 پیدل لشکر، مارکر سے لکھ کر، اور سامنے آپ جب یہ جواب پین سے لکھتے تو اس سے پیپر کی لک اور وہ چیزیں اور زیادہ بہتر ہوتی۔ یہاں ایک اور پوائنٹ، ہر کوسچن جیسے سوال نمبر 2 آپ کا یہاں مکمل ہوا، اب سوال نمبر 3 آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جب آدھا پیج آپ کے پاس باقی ہو یا آدھے پیج سے زیادہ پیج باقی ہو، یا بورڈ میں آپ کو جو شیٹس ملی ہیں وہ شیٹس کے حوالے سے آپ کو پرابلم نہیں ہے، آپ کا پیپر ان شیٹس میں مینیج ہو سکتا ہے۔ ٹائم اور پیج مینجمنٹ کے حوالے سے میری اسی چینل پر اور ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے ٹائم اور پیج مینجمنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا آپ کو پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ ہر کوسچن ایک الگ نئے پیج سے شروع کریں، لیکن اگر ہاف پیج سے کم پیج باقی ہے، کوئی 3-4 لائنیں باقی ہیں، تو پھر آپ نئے پیج سے اس کوسچن کو شروع کریں، تاکہ ہر پورشن سوالوں کا، کیونکہ اسلامیات میں آپ کے 7 سوال ہیں، اردو میں آپ کے 9 سوال ہیں، تو ہر چیز جدا جدا ہو۔ مال غنیمت
اب یہ ہیڈنگ واضح نہیں ہے. اب یہاں غزوہ حنین میں مال غنیمت آپ یہ ہیڈنگ دیتے تو یہ زیادہ ہیڈنگ کلیئر ہونی تھی تاکہ ایگزامینر کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. نیکسٹ آپ دیکھیے بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب. اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دورہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، ہیڈنگ اور آنسر اس کا. نیکسٹ عبادات میں یا عبادت میں میانہ روی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری. یہ پرفیکٹ ہیڈنگز ہیں، اس اعتبار سے ہر کوسچن کی ہیڈنگ دیں گے اور آنسر لکھیں گے. نیکسٹ آپ دیکھیے تکبر کی مذمت پر یا مذمت کے متعلق آیت مبارکہ. اب اکثر یہاں بچوں نے غلطی کی ہوئی تھی، تکبر کی مذمت کے بارے میں حدیث لکھ دی، کوسچن میں آیت مبارکہ پوچھا ہے. اسی طرح ہیڈنگ میں دیں آیت مبارکہ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد. اس کے بعد سخاوت و اثار کا معنی اور مفہوم. یہاں اس کوسچن میں بھی اکثر بچے غلطی کرتے ہیں کہ لغوی معنی تو لکھ دیتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی لکھتے ہیں، لیکن اثار کا معنی جو مفہوم ہے اس کا وہ کلیئر نہیں کرتے. اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں اسی طرح سوال نمبر 4 مین ہیڈنگ دی. اب مختصر جوابات دوسری ہیڈنگ بھی کلیئر آنی چاہیے تھی یہاں پر جو کہ نہیں لکھی بچے نے. آپ اس سے سیکنڈ لائن میں وہ ہیڈنگ لکھیں. پھر کوسچن کا نمبر اور اس کی ہیڈنگ. یہاں قسم کی اقسام، یمین منعقدہ، یمین غموس اور یمین لغو ایک ترتیب سے آ گیا. اب یہاں سمپل 3 نام ہیں، اس کو پیج کے ایک سائڈ پر لکھنے کے بجائے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف لے کر آپ آئیں. یہاں آپ نمبرنگ کر لیں یا بلٹس بنا لیں یا پوائنٹس بنا لیں اور یہاں آپ اس اعتبار سے آپ جواب لکھیں کا معنی اور مفہوم. اس میں لغوی اصطلاحی معنی دونوں آگے. حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حضرت زین العابدین کی وفات، یعنی جو کوسچن میں پوچھا ہے ہیڈنگ میں وہ بات کلیئر ہونی چاہیے. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. خود اعتمادی پر آیت مبارکہ آیت پوچھی ہے، حدیث پوچھی جائے گی تو حدیث مبارکہ. جسمانی ریاضت سے مراد 2 بڑی نعمتیں صحت اور فراغت. پوائنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. یہ پرفیکٹ ہیڈنگز ہیں، اس لیے میں آپ کو پیپر سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے پیپر کو اس انداز سے حل کریں. اب یہاں آپ دیکھیے سوال نمبر آپ کا 5 شروع ہو رہا ہے 4 کے بعد. اب ہیڈنگ نہیں دی سوال نمبر 5، آپ نے کلیئر مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے. جیسے سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں دی ہے. سوال نمبر 5 ہیڈنگ دے کر پھر آپ نے لکھنا ہے احادیث کا ترجمہ یا احادیث مبارکہ کا ترجمہ. اس کے بعد آپ کو جیسے ترجمۃ القرآن کے پیپر میں پریزنٹیشن میں سمجھایا 4 میں سے 2 حدیثیں کرنی ہیں. آپ کے یہ پہلے چیپٹر سے ریلیٹڈ احادیث ہیں. حدیث کا شروع کا حصہ ہم نے لکھا 2 سے 3 ورڈ، آگے ڈاٹس لگائے، پھر اس کا نیچے لائن میں شروع میں ڈاٹس لگائے اور پھر آخری حصہ لکھا اور پھر ترجمہ کی ہیڈنگ دے کر ہم نے حدیث کا ترجمہ لکھا. اسی طرح نیچے حدیث میں بھی آپ دیکھیں من لم یرحم، آگے ڈاٹس، پھر شروع میں ڈاٹس اور پھر کبیرانہ فلیس منا 3 ورڈ ہم نے لکھے. اس سے ایگزامینر کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون سی حدیث کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. ایک نمبر بھی آ گیا اور پھر اس کے بعد حدیث کا شروع کا حصہ بھی آ گیا. اس سے پیپر میں خوبصورتی بھی اور ایگزامینر کو آپ غلطی سے بھی بچا سکتے ہیں کہ اس کو پرفیکٹ آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں. غلطی سے بھی ایگزامینر اس کو کراس نہیں کر سکے گا. اسی طرح پھر نیچے یہ تیسری حدیث آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 6 آپ کی مین ہیڈنگ. سوال نمبر 6 شخصیات کے متعلق ہے. شخصیات پر نوٹ یا سمپل آپ ہیڈنگ دے دیں گے شخصیات. یہاں بھی آپ کو 4 میں سے 2 سوال کرنے ہیں. یہ چیپٹر 6 میں سے 5 نمبر کا آپ کا یہ سوال، 10 نمبر آپ کے. حدیث بھی آپ کی ایک 5 نمبر کی تھی، 10 نمبر آپ کے وہ ہو گئے. اب یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے نوٹ لکھنا تھا. تعارف آپ نے ہیڈنگ دی. اس کے بعد آپ دیکھیے ایک ترتیب سے نام، کنیت کا نام اور والد کا نام، والدہ کا نام، قبول اسلام، لوگا، زہد و تقوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، والد کی شکایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، یہ تفصیل آ گئی. اس کے بعد اس کا نیکسٹ اہل بیت سے محبت، صحیفہ صادقہ، علم و فضل، نمایاں خصوصیات ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اس کا اسلامیات کا جو پیپر پیٹرن ہے ماڈل پیپر آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا. آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈیٹیل میں آپ کو پیپر پیٹرن بتایا گیا ہے. تو یہاں پہلا ٹاپک صحابہ اور اہل بیت میں سے تھا، دوسرا صحابیات میں سے ہے، تیسرا صوفیاء کرام اور چوتھا علماء اور مفکرین میں سے ہے. تو بچے نے پہلے 2 پارٹ کیے. یہاں حضرت ام عطیہ، نام، تعلق، قبول اسلام، اسلام کے لیے خدمات، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جب ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد علم و فضل، غسل کا طریقہ، مروی احادیث اور لاسٹ میں
حاصل کلام آ گیا۔ سوال نمبر 7 ہے مین ہیڈنگ آپ کی، اور دوسری آپ کی مین ہیڈنگ تفصیلی سوالات یا تفصیلی جوابات۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 5 تک ہے۔ 4 سوال آتے ہیں، 2 کرنے ہوتے ہیں، 10 نمبر کا ایک کوسچن ہے، تو 20 مارکس آپ کے یہ ہو گئے۔ اس میں جو 4 پارٹ ہیں A B C D یا الف ب جیم دال یا 1 2 3 جو گنتی ہوگی اس اعتبار سے نمبر آپ لکھیں گے۔ پہلا کوسچن آپ کا چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 4 میں سے ایک پارٹ آئے گا، یا 1 یا 4 میں سے۔ B پارٹ یعنی دوسرا لانگ کوسچن آپ کو چیپٹر نمبر 2 میں سے، اور تیسرا سوال یعنی C پورشن آپ کو چیپٹر نمبر 3 میں سے، اور سوال نمبر 4 آپ کا یعنی D پارٹ وہ آپ کا چیپٹر نمبر 5 میں سے آئے گا۔ تو یہاں بچے نے سوال دوسرا کیا، نماز کا ٹاپک ہے، اس میں آپ نماز کی فضیلت، نماز اور وقت، تو یہاں کوسچن میں فوائد و ثمرات پوچھے تھے، لیکن شروع میں کچھ اضافی باتیں لکھی کیونکہ 10 نمبر کا لانگ ہے۔ نماز کی فضیلت، نماز اور وقت کی پابندی۔ نیکسٹ آپ دیکھیے کافر اور مومن میں فرق، نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، با جماعت نماز کے فضائل، با جماعت نماز کا افضل ہونا، پوری رات کا قیام، اور پھر یہ فوائد و ثمرات مین ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جسمانی اور روحانی مضبوطی، صبح کی ورزش، محلے داروں سے ملاقات، اظہار ہمدردی کے جذبات، خشوع اور خضوع۔ نیکسٹ برائی سے روک یا برائی سے اجتناب، وقت کی پابندی، اور لاسٹ میں آپ کا حاصل کلام آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کوسچن میں جو بات پوچھی گئی ہے اس پر آپ نے مین فوکس کرنا ہے، اضافی باتوں کو آپ نے مختصر کرنا ہے۔ اگر سوال نماز کے فوائد و ثمرات ہے تو شروع میں نماز صلاۃ کا معنی مفہوم، نماز کی فرضیت، شرائط مختصر لکھ کر پھر ڈائریکٹ فوائد و ثمرات کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوسچن ہے نماز کی اہمیت پر نوٹ لکھیں تو پھر ساری باتیں اس میں بیان کی جائیں گی۔ یہاں نیکسٹ ہمسایوں کے حقوق بیان کیے ہیں، شروع میں حقوق العباد کا معنی اور مفہوم لکھا۔ ہمسایوں کے حقوق کی طرف جانے سے پہلے یہ تمہید اور بنیادی بات ہوتی ہے، اس میں پھر معاشرے کی ترقی، حقوق العباد کی فہرست میں کچھ کا ذکر کیا، قرآن مجید میں ہمسایوں کے حقوق، آیت مبارکہ، ہمسایوں کی اقسام بک کی روشنی میں ہم نے بیان کی، اس کے بعد احادیث کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، اور اس کے بعد آداب حقوق کے ساتھ ساتھ اس کو مختصر یہاں پوائنٹس کی صورت میں اثرات آ گئے۔ ٹھیک ہے، معاشرہ کی ترقی، اخوت و بھائی چارہ، ہمدردی اور رواداری، مالی ضرورت، دوسرے لوگوں کے لیے مثال، اور لاسٹ میں حاصل کلام آ گیا۔ یہ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو اسلامیات، ترجمۃ القرآن، اردو اور مطالعہ پاکستان سے ریلیٹڈ اور دیگر سبجیکٹس کے گیسٹ پیپر بھی اور تمام تر اپڈیٹس آپ کو ہمارے اسی چینل پر ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔